تاریخی اعتبار سے جہاں تک باہمی رشتہ داری کا تعلق ہے یا اپنوں کی منافقت کا تعلق ہے، تو اس بھائی نے جو عبارت لکھی ہے کم و بیش چند ایک اختلافی روایات کے ہوتے ہوئے یہ ٹھیک ہے، کوئی اتنی غلط نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم پہلے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھا، بعد میں بگڑ گیا، خارجی بن گیا، اور خارجیوں میں سے اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی جودہ، اس کو یزید نے چکمہ دیا تھا کہ اگر تم حضرت حسن کو شہید کر دو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس عورت نے پھر یوں ہی کیا، بعد میں یزید کا نکاح بھی ہوا اور پھر یزید نے بھی اس کو قتل کروا دیا تھا، اس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر بن ذیلجوشن نے قتل کیا کہ جو الفاظ ہیں یہ قابل غور ہیں۔ جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے تو وہ تو روایات میں ملتا ہے کہ شمر جو ہے یہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں میں بھی شامل رہا، اور اس کی ایک بہن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور اس اعتبار سے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا۔ لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل فقط شمر ہی کے ایمان پر ہوا، یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل غلط ہے۔ اس میں تو باقاعدہ یزید شامل ہے، یزید ملوث ہے، ابن زیاد ملوث ہے، اور یزید کا باقاعدہ جو ہے شروع دن سے ہی ان حضرات کے ساتھ یہ اختلاف تھا، اور صحابہ کرام کے ساتھ اس نے اختلافات مول لے کر بدبختی کو گلے لگایا، اور پھر یہ سانِ کربلا پیش آیا۔ تو اسی طریقے کے ساتھ یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ گاڑیاں بچاتے بچاتے کوئی ایک آگ ٹھوکنی پڑتی ہے، یہ اس لیے ٹھوکنی پڑتی ہے کہ ان بھائی کا مطالعہ ناقص ہے۔ جب مطالعہ ناقص ہو تو پھر نتائج بھی اخذ کرنے میں انسان ناقص ہی رہتا ہے، اور آگے نظریات اور افکار وہ ناقص ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مطالعہ وسیع ہو، مضبوط ہو، تو پھر نتائج بھی مضبوط نکلتے ہیں۔ السلام علیکم۔